الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کی آیت کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو جو جناب آدم، جناب نوح اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ پہ نماز فرض ہوئی تو آپ نے بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز شروع فرمائی، اور جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے دل میں یہ بارہا خواہش ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ وہ ہوتا جو قبلہ ابراہیم تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ مکہ مکرمہ میں اس خواہش میں اس لیے شدت نہیں تھی کہ جب کعبہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، سمت ایک ہی تھی۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو بیت المقدس جانب مخالف ہو گیا، اور اب آپ بیت المقدس اور نماز پڑھتے تو قبلے کی طرف آپ کی پشت ہوتی تھی۔ یہ خواہش اس لیے بھی تھی کہ انہیں علم تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں کسی ایسے کو پیدا فرما دینا جو کتاب کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے۔ گویا اس دعا میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ کعبہ مقدسہ کی آبادی کا انتظام بھی ان کے ذریعے سے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ بہت دنوں تک جو لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے انہوں نے کعبہ مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا اور عبادت کرتے رہے، لیکن جب شیطان کے اغوا اور فریب کی بنیاد پر قریش نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے بھر دیا تو کعبہ کا وہ رول جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہے وہ باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ نماز ادا فرماتے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر تشریف لائے تو یہ خواہش مزید شدت اختیار کر گئی کہ کاش ہم کعبہ مقدسہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے، مگر خود اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ تمامی پیغمبران کرام سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سمیت اپنے ہر عمل میں اللہ کی مرضی اور حکم کے تابع ہوتے تھے، اور تحویل قبلہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے لیے اپنی مرضی سے آپ نے فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ سے پہلے ان آیات کریمہ کے ذریعے سے جو دوسرے پارے کے آغاز میں موجود ہیں امت مسلمہ کو اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ تبدیلی قبلہ کے بعد یقین کفار قریش اور یہود مدینہ دونوں یہ کہیں گے کہ آخر ان لوگوں نے قبلہ کیوں بدل دیا،
کیا بات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے تبدیلی قبلہ کا فیصلہ کیا؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قبلہ پیغمبر اعظم نے اپنی خواہش کی بنیاد پہ بدلا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ قبلے کی تبدیلی پروردگار عالم کے فیصلے سے ہوئی ہے. اس لیے چونکہ یہ اعتراض ہونے والا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ امت مسلمہ کو باخبر کر دیا کہ ان قریب تبدیلی قبلہ کے بعد یہ اعتراض کریں گے کہ آخر قبلہ کیوں بدل دیا گیا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان سمتوں کی پرورش نہیں کرتا، پر سمتوں کی پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اپنے اللہ کی بات کرتا ہے. اور اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، وہ سمتوں سے پاک ہے. کعبہ مقدسہ ہو یا بیت المقدس، اس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ امت مسلمہ کا اجتماعی سجدہ ایک سمت میں ہو. اجتماعیت کے مرکز کے طور پر قبلہ مقدسہ کا حکم دیا گیا، ورنہ قبلہ خود معبود نہیں ہے. معبود تو رب البیت ہے، پروردگار عالم ہے، خدائے قدیر و جبار ہے. اس لیے اگر سمتوں میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے تو اس سے اللہ کی بندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان قبلے کی پرستش نہیں کرتا، اس ذات کی پرستش کرتا ہے جو قبلے کا بھی رب ہے. چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ کس بات نے انہیں قبلے کی تبدیلی پر آمادہ کیا جس پہ پہلے وہ تھے. تو اے پیغمبر فرما دیجئے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. وہی خالق ہے شرق و غرب کا، وہی مالک ہے کائنات کی تمام سمتوں کا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم طرف ہدایت دیتا ہے. اب صراط مستقیم کا مرکز کعبہ مقدسہ ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کے کعبہ مقدسہ کی طرف اپنا رخ کر لو. جبکہ خود آقائے دو جہاں کو بھی یہ معلوم تھا اور یہود و نصارہ کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے. توریت میں باضابطہ اس کا ذکر موجود ہے عہد نامہ قدیم میں کہ آخری نبی نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ابتداءً بیت المقدس طرف اور پھر کعبہ مقدسہ کی طرف. جب انہیں یہ معلوم تھا کہ آخری نبی نبی القبلتین ہیں تو پھر انہیں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ یہ تو توریت کی تصدیق تھی کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ نے قبلے کو تبدیل فرما کر توریت کی تصدیق فرمائی ہے کہ آنے والے آخری نبی جس کی بشارت جناب موسیٰ نے بھی دی اور جناب عیسیٰ نے بھی، وہ دو قبلوں کے نبی ہوں گے. انہیں تو اس سچائی پر ایمان لانا چاہیے تھا، مگر برا ہوا عصبیت کا اور ذاتی مفادات کا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرور کائنات سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا. یہ آیت شریفہ تبدیلی قبلہ اور تحویل قبلہ سے پہلے نازل کی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب یہ ہنگامہ کھڑا ہو اور کفار مکہ اور یہود و نصارہ یہ اعتراض کرنے لگیں کہ قبلہ کیوں بدلا گیا،
تو مسلمان پہلے ہی سے مطمئن رہیں کہ ان کے اعتراض کا اثر ان کی زندگی پہ بالکل نہیں پڑے گا، اس لیے کہ قبلہ بحکم الہی بدلا گیا ہے اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ نبی القبلتین ہیں، اور یہ قبلہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی بدلا گیا ہے۔ سامعین کرام، قبلے کی تبدیلی کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ یہود و نصارہ جب ایمان نہیں لائے اور مکمل دشمنی پر آمادہ ہیں تو اب اقتدار کا محور بدل دیا گیا ہے۔ پہلے خیر امت کا لقب یا بہترین قوم کا منصب یہود کو دیا گیا تھا، لیکن اب یہ منصب سرور کائنات کی تشریف آوری کے بعد امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم لوگ برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا حکم دو۔ یہ خیر امت کا منصب اب امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے، اس لیے قبلہ بھی وہی ہوگا جو امت مسلمہ کا اولین قبلہ تھا۔ یاد رکھیے، جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے، اسلام ہی ان کا بھی مذہب تھا۔ لوگوں نے، مختلف مذاہب کے فالوورز نے، ماننے والوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذاہب کے نام رکھ لیے۔ یہودیت کو یہودیت توریت میں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہودیت قبیلہ یہودا کی بنیاد پہ یہودیوں نے خود اپنا نام رکھ لیا ہے۔ عیسائیت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، ان کا بھی مذہب اسلام ہے، لیکن عیسائیوں نے اپنے مذہب کا نام عیسائیت رکھا۔ اسلام تنہا وہ عالمی مذہب ہے ساری کائنات کا، جناب آدم سے لے کے سرور کائنات تک اور رہتی دنیا تک، جس کا تعلق کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے اور کسی خاص قوم سے نہیں ہے۔ اسلام کے معنی سر جھکانے کے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں، فرما برداری کے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جانے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی جو بھی قوم خدائے وحدہ قدوس کے احکامات کی پیروی کرے گی، حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ یا ان سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق، وہ قوم مسلم ہی کہی جائے گی۔ جناب ابراہیم نے بھی کہا تھا میں مسلم ہوں۔ بعد میں یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ حنیفہ مسلمہ، وہ ایک اللہ کی ذات کو تسلیم کر کے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ اور یہی حال دوسرے انبیاء کرام کا بھی تھا۔ اب آئیے تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے انداز کو ملاحظہ کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا، اے پیغمبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا روح زیبا اس خواہش کی بنیاد پر آسمان طرف اٹھ رہا ہے، تو ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اب آپ اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر لیجئے، اور امت مسلمہ کے افراد جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیں۔ یہ فرمان الہی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق تھا کہ ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ ہو، کعبہ مقدسہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے مشیت کو آقا کی خواہش کا کتنا خیال ہے کہ وہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کائنات کا قبلہ تبدیل فرما رہا ہے۔ اور تبدیلی قبلہ میں یہ بھی ایک مصلحت تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا امتحان لے اور منافقین کے نفاق کو محسوس کر سکے. معاف کیجیے لفظ محسوس سے توبہ کرتا ہوں. وہ مشاہدہ فرما لے، وہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بدلا گیا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں شک کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. وہ اس لیے شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے دین کو اپنی عقل کے پیمانے پر ناپنا چاہا ہے، حالانکہ دین اللہ کے فیصلے اور نبی کی مرضی کے مطابق ہے. تمہاری عقل فریب القابر سے قبول کرے یا نہ قبول کرے. چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ او كما قال اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم نے قبلے کو بنایا تھا صرف اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہمارے محبوب پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے کو پلٹ لیتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ بات اگرچہ مشکل ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر رہنے کا فیصلہ کیا، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے بات یہ مشکل نہیں ہے. یہاں عام طور پہ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے لینا علماء کا ترجمہ یہ کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، معاف کیجیے تاکہ ہم جان لیں. یہ انتہائی غلط ترجمہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحویل قبلہ کے بعد جو طرز عمل ہے مسلمانوں کا یا منافقین کا، اس کے بارے میں اللہ کو معلوم نہیں تھا. اسی لیے امام اہل سنت اس کا ترجمہ یہ کیا لنرا، تاکہ ہم دیکھ لیں. اور یہ ترجمہ عربی زبان کے عین مطابق ہے. عربی کے فصحا کبھی کبھی علم کو رویت کے معنی میں اور رویت کے علم کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر وہ ذات گرامی جسے اللہ کے رسول نے باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے، وہ خود اسی آیت پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں لنعلم سے مراد لنرا، تاکہ ہم جان لیں نہیں بلکہ تاکہ ہم دیکھ لیں. علم قدرت میں یہ بات ازل سے ہے کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا، کون مرضی خدا کے مطابق اپنے قبلے کو بدل لے گا اور کون نہیں بدلے گا. لیکن اس کا مشاہدہ اس وقت ہوگا جب لوگ ایسا کریں گے. تو یہاں مشاہدے کے بارے میں کہا گیا ہے تاکہ ہم مشاہدہ فرما لیں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو ہمارے احکام کی پابندی کرتا ہے اور کون ہے جو ہمارے احکام کی پابندی نہیں کرتا. آگے چل کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت یہودیوں کے طرز عمل اور عیسائیوں کے طرز عمل اور ان کے انکار کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جن کی بشارات عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، توریت، زبور، انجیل، ان سب میں عقائد و جہاں کی بشارات موجود ہیں. ہر نبی نے اپنے اپنے دور نبوت میں سرور کائنات کی تشریف آوری کا بھی تذکرہ کیا، ان کے شہر پاک کا بھی تذکرہ کیا، ان کے سراپائے ناز کا بھی تذکرہ کیا، ان کی خصوصیات کا بھی تذکرہ کیا، ان کے ختم نبوت کا تذکرہ بھی کیا. یہ سارے تذکرے موجود ہیں. اور یہود جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے علماء یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر وہی پیغمبر ہیں جن کا انتظار مدتوں سے ہو رہا تھا، جو موعود اور منتظر ہیں تھے. آج وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، مگر برا ہو اس عصبیت کا اور اس نفع کوشی کا کہ جس کی بنیاد پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے سرور کائنات کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
जिन्हें हमने किताब अता की है तौरेत या इंजील, वो पैगंबर आज़म को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बेटों से तशबीह इसलिए दी गई कि बेटा लाखों के मजमे में हो और बहुत से लोग उसके हम शक्ल हों, तो भी बाप की अबूवत अपने बेटे को पहचान लेगी। तो जिस तरह से लोग अपने बेटे को पहचान लेते हैं, वैसे ये भी पहचान रहे कि ये आखिरी नबी हैं, यही मौऊद मुंतज़र हैं, यही मुबश्शिर नबी हैं। इसके बावजूद ये हक को छुपा रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़ व हुम यअलमून, और बेशक उनमें एक फरीक हक छुपा रहा है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि हक क्या है। ये बात इसलिए भी अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि तब्दील क़िबला पर या पैगंबर आज़म की रसालत मुतलक़ा और सियाहत आम्मा पर अगर ये इनकार कर रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि जानने के बाद ये बदतरीन किस्म की गुमराही मुब्तला हो रहे हैं। न जानते तो इनकार की गुंजाइश थी, लेकिन तौरात इंजील की बशारतों के बावजूद भी ये जान करके कि ये नबी हैं, इसके बावजूद इनकार करने का मतलब ये है कि वो अपने मफादात और अपनी असबियत जाहिलिया की बुनियाद पर सरवर कायनात की अजमत का, उनकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं। इसलिए कि हिदायत याफ्ता सिर्फ वही लोग होंगे जिनको अल्लाह अपनी हिदायत से नवाजना चाहेगा। रुकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को एक अजीम नुस्खे कीमिया अता फरमाया है कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, जब भी कोई दुश्वारी हो और जब भी किसी अलमियत से दो चार हो, तो तुम्हें नमाज और सब्र के ज़रिए से मदद तलब करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से अपने अल्लाह से मदद तलब करो। सब्र को और नमाज को वसीला बनाओ। सब्र करो मुसाइब पर, मुश्किलात पर, और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, तो तुम अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लोगे। हजरात, सब्र एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला की मायत बंदे को नसीब होती है। यूं तो शुक्र भी बड़ा अजीम अमल है, बंदे को शुक्र करने का भी हुक्म दिया गया है और सब्र की तलकीन भी की गई है। मगर शुक्र का फायदा यह है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो हम अपनी नेमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। उसलूब बयान यह है मौला का कि तुम अगर शुक्र करोगे, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सादा माजी है, माजी मुतलक है। अगर तुमने शुक्र किया, लअज़ीदन्नकुम, यहां ताकीद दर ताकीद है, तो यकीनन बिलाशुबहा हम अपनी नेमतों को बढ़ा देंगे। लेकिन सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुक्र किसी नेमत के बाद किया जाता है और सब्र किसी मुश्किल को बर्दाश्त करके किया जाता है। यकीनन सब्र में बंदे को ज्यादा दुश्वारियां पेश आती हैं, इसलिए नेमत के बढ़ाने का हुक्म दिया गया और सब्र में मैयत इलाही के शर्फ से नवाजा गया। अल्लाह के साथ होने का मतलब यह है कि जिस मुसीबत और जिस मुश्किल में तुम सब्र करोगे, परवरदिगार आलम यकीनन तुम्हारी मुश्किल दूर फरमा देगा। इसलिए कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, अगर बरबनाई इब्तिला और आजमाइश कभी अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल मुब्तला करेगा
تو پھر تمہارے مراتب کو بڑھا دے گا، مرتبے میں اضافہ کر دے گا۔ صبر کے ہر لمحے کے مقابلے میں اللہ اپنی بے شمار عنایتوں سے تمہیں نوازے گا۔ جتنا صبر کرو گے اسی قدر اللہ کی نوازشات فراوان کے مستحق ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے صبر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی دشواری آئے تو صبر اور نماز سے کام لو۔ حضرات، آج کل کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے موقع پہ قرآن پاک کی آیت کریمہ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی تلقین کر رہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو تمہارے عمل کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر اور نماز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تمہارے شامل حال ہوگا اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات کا معمول پاک تھا کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی پیدا ہوتی، سامنے آتی، تو آپ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے صبر اور استعانت باللہ، صبر اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام دشواریوں میں خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مدینے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، منافقین نے، کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو آج ہماری طرح نعمتوں سے فیضیاب ہوتے۔ وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو جنگ میں جا کے انہوں نے جان دے دی ہے، اس لیے انہیں کیا میسر آیا؟ یہ اس طرح سے ان مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے جو میدان جہاد میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ مشیت ان کا جواب دے رہی کہ خبردار، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ شہادت کا مقام کتنا بلند ہے، یہ مقام کتنا عظیم ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ خبردار، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کی بارگاہ سے روزی دی جاتی ہے۔ یہ شہید کی حیات کے بارے میں قرآن پاک کی دو عظیم آیتیں اس کا اعلان کر رہی ہیں۔ ایک مقام پر یہ کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو، ایک مقام پہ کہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ انتقال کر گئے ہیں یا مر گئے ہیں، ان کی موت تمہاری موت جیسی نہیں، ان کو حیات جاویدانی میسر آ گئی۔ مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں جو بھی دولت خرچ کی جائے، اللہ اسے 10 گنا، 700 گنا اور پھر اضافہ مضاعفہ جتنے 1000 گنا چاہے بڑھا دیں۔ تو جب تم ایک مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو اللہ لاکھوں گنا اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے زندگی خرچ کی اللہ کے راستے میں، کیا ان کی زندگی کا ثواب حیات جاویدانی سے میسر نہیں آئے گا؟ بلا شبہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کے مشن پر جان دے، نبی کے دین پر جان دے، نبی کے پیغام کے بقا کے لیے جان دے، اسلام کی اشاعت کے لیے جان دے۔ تو جو نبی کے مشن پر جان دے، جب وہ زندہ ہے تو صاحب مشن سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ شہدائے کرام کے بارے میں چونکہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو انتقال نہ کرتے، آج بھی ہماری طرف سے لذت یاب حیات ہوتے مادی زندگی سے،
اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تم انہیں مردہ مت کہو، یہ تمہارے عدم شعور کی بات ہے، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے باب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں اور حقیقی مومنین کو جانتا ہے کہ مومن کبھی نبی کی حیات کا منکر نہیں ہوگا، اس لیے شہید کی حیات کا تو اعلان کیا گیا، مگر سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات جاویدانی، حیات بعد الموت کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ مومن خود اپنی فطرت اور اپنے نبی کے مقدس عظمت کے حوالے سے یہ جان جائے گا کہ مشن کے پہ مرنے والے اگر شہید ہیں تو صاحب مشن سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کتنا ہوگا اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ سے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کی سعی کی جاتی ہے حج اور عمرے کے مقام پر۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں چھوڑا گیا، آج جہاں زمزم کا کنواں ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام مرضی مولا کے مطابق اپنے ننھے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے واپس چلے آئے، اور جناب اسماعیل بے پناہ شدید پیاسے ہوئے تو ایک پتھر پہ انہیں لٹا دیا انہوں نے، اور صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں پہاڑیوں کے درمیان میں 7 چکر لگائے انہوں نے۔ عالم یہ تھا کہ صفا اونچائی پہ ہے، تو جب وہاں سے روانہ ہوتی تو اپنے شہزادے جناب اسماعیل کو دیکھ لیتی تھی، اور جب میدان میں پہنچتی دوڑنا شروع کر دیتی، اور جب پھر اوپر جاتی پھر دیکھ لیتی تھی۔ تو عالم یہ ہے کہ کعبہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے آج بھی لوگ دعا کرتے ہیں، صفا پہ بھی اور مروہ بھی۔ یہی وہ انداز حیات ہے جو جناب ہاجرہ نے اختیار فرمایا تھا، یہی وہ اسلوب ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑا جاتا ہے، اور صفا اور مروہ پہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جاتی ہے۔ آج بھی ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ یہاں عیسائیوں کے ایک بڑے عالم ہماری مسجد تشریف لائے تھے، میں تھا اور علامہ ارشد مصباحی بھی تھے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ذبیح جناب اسماعیل نہیں ہیں، جناب اسحاق ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، جناب اسماعیل ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انجیل میں مروہ کا تذکرہ موجود ہے، اور ظاہر مروہ اسرائیل میں نہیں ہے، بیت المقدس میں نہیں ہے۔ میں نے کتاب کھول کے دکھایا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، اور عجیب بات ہے ان دو پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ کے، اور ان بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں مرد اور عورتیں ہیں، اور انہوں نے حرم میں گناہ کیا تھا، اور پھر انہیں باضابطہ پتھر بنا دیا گیا، اور پتھروں کے یہ بت موجود تھے، اور عہد رسالت سے پہلے وہاں باضابطہ عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں جن پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، جناب ہاجرہ کے قدمان ناز کے صدقے میں وہ جگہ عبادت کا مرکز بنا دی گئی ہے، اور شاعر اللہ میں سے ایک عظیم شعار کا نام دے دیا گیا ہے، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ حضرات گرامی، رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس آیات کونیہ کے حوالے سے اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعلمون۔ بے شک
زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور وہ کشتیاں یا جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ بارش جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے جس سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے مرنے کے بعد، اور پھر اللہ نے زمین پہ ہر طرح کے چوپائے پھیلا رکھے ہیں، اور جو ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے، بلا شبہ ان تمام باتوں میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تفصیل بہت ہے، آج صرف اتنا ہی ہر گیا ہے کہ ضمیر گوید وحدہ لا شریک، می گوید برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔